موڈی ایک رومان زدہ نوجوان امریکن تھا۔ مشرق کو 20ویں صدی کے سائنسی دور میں بھی پراسرار سمجھتا تھا۔ اس نے بچپن سے اب تک خواب ہی دیکھے تھے، دھندلے اور پراسرار خواب جن میں آدمی کا وجود بیک وقت متعدد ہستیاں رکھتا ہے۔ بہرحال اس کی شریعت پسندی ہی اسے مشرق میں لائی تھی۔ اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا۔ موڈی بظاہر مشرق میں اس کی تجارت کا نگران بن کر آیا تھا، لیکن مقصد دراصل اپنی شریعت پسندی کی تسکین تھا۔ وہ شراب کے نشے میں شہر کے گلی کوچوں میں اپنی کار دراتا پھرتا۔ ایسے حصوں میں کم از کم ایک بار ضرور گزرتا تھا جہاں قدیم اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں۔ شام کا وقت اس کے لیے بہت موزوں ہوتا تھا۔ سورج کی آخری شعاعیں صدہ سال پرانی عمارتوں کی شکستہ دیواروں پر پڑ کر عجیب سا ماحول پیدا کرتی تھی، اور موڈی کو اپنی روح انہی سال خوردہ دیواروں کے گرد منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آج بھی وہ عالمگیری سرائے کے علاقے میں اپنی کار دراتا پھر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ دھندلکے کی چادر آہستہ آہستہ فضا پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ موڈی کی کار ایک سنسان اور پتلی سی گلی سے گزر رہی تھی۔ رفتار اتنی دھیمی تھی کہ ایک بچہ بھی دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ موڈی اپنے خوابوں میں ڈوبا ہوا ہولے ہولے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اچانک کسی نے کار کا پچھلا دروازہ زور سے بند کیا۔ آواز کے ساتھ ہی موڈی چونک کر مڑا، لیکن اندھیرا ہونے کی بنا پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں موڈی نے اندر روشنی کر دی، اور پھر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ کے اوپر جم گئے۔ بجا دو، خدا کے لیے بجا دو، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز سنی۔ موڈی نے غیر ارادی طور پر سوئچ آف کر دیا۔ اندر پھر اندھیرا تھا۔ مجھے بچاؤ، پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لہجہ مشرقی مگر زبان انگریزی تھی۔ اچھا اچھا، موڈی نے بکھلا کر سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کار فراٹے بڑھنے لگی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باوجود بھی موڈی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ سوچنے لگا، آخر وہ اسے کس طرح بچائے گا؟ کس چیز سے بچائے گا؟ میں تمہیں کس طرح بچاؤں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجیے، میں خطرے میں ہوں۔ کوتوالی؟ موڈی نے پوچھا۔ نہیں نہیں، لڑکی کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ اگر تم خطرے میں ہو تو اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے نہیں، اس میں عزت کا بھی تو سوال ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جہاں کہو اتار دوں۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ لڑکی نے شاید خود سے کہا۔ اس کی آواز میں بڑی کشش تھی، خوابناک سی آواز تھی۔ اتنی ہی دیر میں موڈی کو اس آواز میں قدیم اسرار کی جھلک محسوس ہونے لگی۔ کیا تمہارا اپنا گھر نہیں؟ موڈی نے پوچھا۔ ہے تو، لیکن اس وقت گھر کا رخ کرنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ مجھے بچائیے، میں آپ پر اعتماد کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ ایک غیر ملکی ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ ایسی نہیں جس پر آپ آسانی سے یقین کر لیں۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ موڈی نے بے بسی سے کہا۔ مجھے اپنے گھر لے چلیے، لیکن اگر وہاں کتے نہ ہوں، مجھے کتوں سے بڑا خوف معلوم ہوتا ہے۔ گھر لے چلوں؟ موڈی تھوک نکل کر بولا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک نے عملی جامہ پہن لیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، کتے ہیں تو، مگر خطرناک نہیں۔ موڈی نے کار اپنے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ لیکن خطرہ کس قسم کا ہے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ اطمینان سے بتانے کی بات ہے، لڑکی بولی۔ اگر میں یہی بتانا شروع کر دوں تو آپ ہنسی میں اڑا دیں گے، اور کچھ تعجب نہیں کہ کار سے اتر جانے کو کہیں۔ موڈی خاموش ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، اور سر سے پیر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے مشرق قدیم کے متعلق بہت کچھ پڑھا تھا، بچپن ہی سے پڑھتا آیا تھا۔ اس لٹریچر کی پراسرار مشرقی حسینائیں اس کے خوابوں میں بس گئی تھی۔ بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر روشنی کر کے اسے ایک بار پھر دیکھے۔ کتنا پراسرار چہرہ تھا، کیسی خوابناک آنکھیں۔ اسے اس کے گرد روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں ہے اس کا وہم تھا یا حقیقت تھی۔ اس نے سوئچ آن کرنا چاہا، لیکن ہمت نہ پڑی۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی آواز اب بھی موڈی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بنگلہ آ گیا اور کار کمپاؤنڈ کے پھاٹک میں موڑ دی گئی۔ موڈی کار کو گراج کی طرف لے جانے کے بجائے سیدھا پورچ کی طرف لیتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کھڑی تھی۔ ایک نوجوان مشرقی لڑکی، جس کے خد و خال موڈی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مشرقی ہی لباس میں تھی، لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی سوٹ کیس تھا۔ بیٹھو، موڈی نے ہکلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ موڈی اس انتظار میں تھا کہ لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی فرش کی طرف دیکھتی رہی۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو۔ موڈی کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کی خاموشی کا وقفہ بڑھتا ہی گیا تو اس نے کہا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی چونک پڑی اور اس طرح چونکی جیسے اسے موڈی کی موجودگی کا احساس نہ رہا ہو۔ اوہ، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موڈی بولا۔ کچھ پئیں گی آپ؟ جی نہیں، شکریہ، لڑکی نے سوٹ کیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اب موڈی کو الجھن ہونے لگی۔ آخر اس نے اسے اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے کہا، میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں اور کس طرح گفتگو شروع کروں، لڑکی بولی۔ آپ کچھ کہیے بھی تو، موڈی نے جھنجھلا کر کہا۔ دراصل اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا۔ ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ چڑچڑا سا نظر آنے لگتا تھا۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریے، لڑکی سوٹ کیس کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر رکھتی ہوئی بولی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گی۔ کہیے کہیے، موڈی سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور سوٹ کیس کھول کر اس میں سے آبنوس کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی۔ اور پھر جیسے ہی موڈی کی نظر اس صندوقچی پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس صندوقچی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کا سنگار دان ہے، لڑکی سے موڈی کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیے۔ کیوں؟ وجہ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں۔ کچھ لوگ اس کی طاق میں ہیں۔ آج بھی انہوں نے اسے اڑانا چاہا تھا، لیکن میں کسی طرح بچا لائی۔ گھر میں تنہا رہتی ہوں۔ مگر یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں سے چرا لائی ہوں؟ اوہو، یہ مطلب نہیں، موڈی جلدی سے بولا۔ بات یہ ہے کہ میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں، لڑکی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں دراصل یہاں کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سنگار دان مجھ تک وراثت میں پہنچا ہے۔ اب میں اس خاندان کی آخری فرد ہوں۔ سچ مچ؟ موڈی بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان قریب اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ ہاں، تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہیں سے چرا کر لائی ہوں۔ دیکھیے، آپ زیادتی کر رہی ہیں، موڈی نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا شہزادی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ناممکن، موڈی اکڑ کر بولا۔ میں اڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگا سکتا ہوں۔ یہاں کس کی مجال ہے کہ میری کمپاؤنڈ میں قدم رکھ سکے؟ ایک بار پھر سوچ لیجئے، لڑکی نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میں نے سوچ لیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ تنہا رہتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن آپ اسے واپس کب لیں گی؟ جب بھی حالات سازگار ہو گئے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پرواہ نہ کیجئے، میں اب کچھ نہ پوچھوں گا، جو آپ کا دل چاہے کیجئے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا آپ کبھی کبھی ملتی رہیں گی؟ یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی؟ کیا باہر وہ لوگ آپ کی طاق میں نہ ہوں گے؟ ہوا کریں، لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیا ابھی کچھ دیر پہلے آپ ان سے خائف نہیں تھی؟ ضرور تھی، لیکن اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں خائف رہتی تھی۔ ممکن ہے وہ آپ کو قابو میں کرنے کے بعد آپ پر جبر کریں۔ میرا دل کافی مضبوط ہے۔ آپ پولیس کو کیوں نہیں اطلاع کرتی؟ اوہ، اس طرح بھی ایک خاندانی چیز کے ضائع ہو جانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ اسے آثار قدیمہ کے کسی شعبے میں رکھ لیا جائے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، موڈی نے سر ہلا کر کہا۔ نہ میں پولیس کو اطلاع دے سکتی ہوں اور نہ فی الحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبہ بنا دیں گی، اس لیے خاموشی ہی بہتر پالیسی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں شہزادی صاحبہ، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کا نام اور پتہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ نام؟ میرا نام دردانہ ہے، اور پتہ نہیں، پتہ نہ پوچھیے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں آپ سے ملتی رہوں گی۔ بہت اچھا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ پسند کریں گی؟ نہیں شکریہ، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے پھاٹک تک چھوڑ آئیے۔ موڈی چاہتا تھا کہ وہ بھی کچھ دیر اور رکے، لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔
نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سے انداز میں اس سے دھمکانہ لہجے میں گفتگو کرے اور وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا سنتا رہے۔ وہ اس کے ساتھ پھاٹک تک آیا اور اس وقت تک کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ موڈی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جہاں کہے اسے کار پر پہنچا دیا جائے، لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔ موڈی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وسکی کے 2-3 پیگ بنائے اور پھر سنگار دان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لایا۔ اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی، وہ پھر اپنے پراسرار خوابوں میں کھو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے 500 سال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہو اور اس کی حیثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کی سی ہو اور وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو۔ نشے میں تو تھا ہی، اس نے سچ مچ خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ اس کا پہلا گوسہ دیوار پر پڑا، دوسرا میز پر اور تیسرا غالباً اس کے سر پر۔ وہ گل گپارہ مچا کر سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ عمران اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورگردانی کر رہا تھا۔ عمران اور آفس؟ بات حیرت انگیز ضرور ہے، مگر وہ بیچارہ زبردستی کی اس پکڑ دکڑ کا کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لیے کی گئی تھی۔ لیو آقا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا۔ پھر ویران عمارت والا کیس بھی منظر عام پر آ گیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت پردہ راز میں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ عمران کے والد جو محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، خبط الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکل یقین کر سکے۔ وہ تو اسے گاؤدی، احمق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ آنریبل وزیر داخلہ نے عمران کو مدعو کر کے بنفس نفیس محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا، لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ اس کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جرائم کی تفتیش کرے گا۔ اس کا ایک سیکشن الگ ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اور کسی کو جوابدہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتیوں کی فرمائش کرے۔ جب بھی اسے محکمے ہی کا کوئی ایسا آدمی ملے گا جس کے کام کا ہو، وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شرائط منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کر دی، لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ عمران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اس نے ابھی تک 4 آدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بالکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھیں، دبلے پتلے جینگر جیسے، کاہل، نکمے اور کام چور۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ رحمان صاحب نے اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح خبر لی۔ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دلوا کر یہاں سے نکلوا دوں، انہوں نے کہا۔ میں اس جملے کی سرکاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں، عمران نے نہایت ادب سے کہا۔ اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جلا گئے، لیکن پھر انہیں فوراً خیال آ گیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک ماتحت آفیسر سے مخاطب ہیں۔ تم نے ایسے نکمے آدمیوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکما نہیں دیکھ سکتا، عمران کا جواب تھا۔ رحمان صاحب دانت پیس کر رہ گئے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر مزید کچھ کہا جا سکتا۔ بہرحال انہیں خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ عمران نے اپنے معاملات براہ راست وزارت داخلہ سے طے کیے تھے۔ کچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو حیرت سے دیکھتے اور کچھ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن عمران ان سب سے بے پرواہ اپنے طور پر اپنے سیکشن کے انتظامات مکمل کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائل رکھا ہوا تھا۔ اس میں چند ایسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمے کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت پرانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی۔ یہ کیس 10 سال پرانا اور نامکمل تھا۔ محکمہ سراغ رسانی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ 10 سال پہلے تو وہ اتنا عجیب واقعہ نہیں تھا، مگر اب تو اس نے ایسی حیرت انگیز شکل اختیار کر لی تھی کہ سارا شہر سناٹے میں آ گیا تھا۔ کیس کی نوعیت عجیب تھی۔ اب سے 10 سال پیشتر
شہر کے مشہور رئیس نواب ہاشم کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا تھا، مگر پھر اچانک 10 سال بعد نواب ہاشم دوبارہ گوشت پوست میں دکھائی دیا۔ وہ کسی طویل سفر سے واپس آیا تھا۔ عمران نے فائل بند کر کے میز کے ایک گوشے پر رکھ دیا اور جیب سے چیونگ گم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کے اردلی نے آ کر کہا، صاحب نے سلام بولا ہے۔ وعلیکم السلام، عمران نے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اردلی بکھلا کر رہ گیا۔ وہ انگریزوں کے وقت کا آدمی تھا اور سلام کا مقصد اس دور میں بلاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب کسی انگریز آفیسر کو اپنے ماتحت آفیسر کو بلوانا ہوتا تو وہ اپنے اردلیوں سے اسے اسی طرح سلام بھجوایا کرتا تھا، لیکن آج فیاض کے اردلی کو عمران کے وعلیکم السلام نے بکھلا دیا۔ وہ چند لمحے عمران کی میز کے قریب کھڑا بغلے جھانکتا رہا، پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ خود کی اس کی ہمت تو نہیں پڑی کہ وہ کیپٹن فیاض تک عمران کا وعلیکم السلام پہنچاتا، لیکن اس نے اس کا تذکرہ فیاض کے پرسنل اسسٹنٹ سے کر دیا۔ یہ پرسنل اسسٹنٹ ایک لڑکی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہنستی رہی، پھر اس نے سلام کا جواب فیاض تک پہنچا دیا۔ فیاض بنا گیا۔ وہ عمران کا دوست ضرور تھا، لیکن جب سے عمران اس محکمے میں آیا تھا اسے اپنا ماتحت سمجھنے لگا تھا۔ اس بار اس نے اردلی کو بلا کر کہا، جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ اردلی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، فیاض نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بیٹھ گیا۔ فیاض چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر بولا، دوستی اپنی جگہ، لیکن آفس میں تمہیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا آفیسر ہوں۔ اخا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہ تم سے کس گدے نے کہہ دیا؟ تم میرے آفیسر ہو؟ دیکھو میاں فیاض، میرا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس کا اکلوتا انچارج ہوں، اور میں براہ راست ڈائریکٹر جنرل کو جواب دوں ہوں، سمجھے؟ سمجھا، فیاض طویل سانس لے کر بولا، اور کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ترقی کا معجزہ یاد آ گیا ہو۔ وہ پہلے صرف انسپکٹر تھا، لیکن 5 سال کے اندر حیرت انگیز طور پر سپرنٹینڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس ترقی کے لیے عمران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ دیکھو، میرا مطلب یہ تھا کہ تم آفس میں بھی اپنے الو پن سے باز نہیں آتے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس آفس میں الوؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ او بابا، ختم بھی کرو۔ میں تم سے ایک اہم مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرا الو پن بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی الو پن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تم نواب ہاشم کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ تم نے پورا کیس سمجھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر اسے قتل کیوں قرار دیا گیا۔ ہزار حالات ایسے تھے کہ اسے خودکشی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ مثلاً، فیاض نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھا، مثلاً یہ کہ فائر اس کے چہرے پر کیا گیا تھا۔ بندوق 12 بور کی تھی اور کارتوس SG۔ چہرے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ شناخت مشکل تھی۔ وہ صرف اپنے لباس اور چند دوسری نشانیوں کی بنا پر پہچانا گیا تھا۔ بندوق اس کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ گولی بہت ہی قریب سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ بندوق کے دہانے کا فاصلہ چہرے سے 1 بالشت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ گولی مارو یار، فیاض میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ وہ کم بخت تو زندہ بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں تک جنوبی بڑے اعظموں کی سیاحت کرتا رہا اور اب واپس آیا ہے۔ اس کی خوابگاہ میں کس کی لاش پائی گئی؟ نواب ہاشم اس سے لا علم ہے۔ ذرا ٹھہرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے گھر ہی میں رہا ہوگا؟ ظاہر ہے۔ تو پھر اسی رات کو گھر سے روانہ ہوا، اور رات کو ایک ایسے آدمی کو اس کی خوابگاہ میں حادثہ پیش آیا جو اسی کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ بات تو یہی ہے، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اب وہ اس لاش کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب صاف ہے۔ وہ کہتا ہے، بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ گھر والوں کی غلطی ہے، انہوں نے لاش اچھی طرح شناخت نہیں کی۔ لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا کیا مقصد تھا؟ عشق، فیاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اوہ، تب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ مثل مشہور ہے کہ عشق کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔ سنجیدگی عمران، سنجیدگی۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر وہ اس طرح گھر سے نہ بھاگتا تو اسے سچ مچ کسی سے عشق ہو جاتا۔ بکواس مت کرو۔ عشق میں ناکام رہنے پر وہ دل شکستہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہاں سے چلا جانا پڑا۔ خدا سے ڈرو فیاض، وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ
عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں بھرتی ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں سیاہی کا دستور نہیں تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، پیاز جلا کر بولا، جاؤ یہاں سے۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ موڈی؟ کیا بات ہے آخر، کچھ بتاؤ بھی تو۔ ارے بس یار، کان نہ کھاؤ۔ اچھا میں ابھی آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی جانب مڑا، جہاں اس کا ایک مریل سا متحد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی، گال پچکے ہوئے اور بال پریشان تھے۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ جناب میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ شاباش، دیکھا تم نے، پہلے تم کہا کرتے تھے کہ معلومات تم سے دور بھاگتی ہیں، مگر اب تم اچھے خاصے جا رہے ہو، عنقریب سارجنٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو الو بنانے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خود الو بن جاؤ، سمجھے؟ جی جناب، میں بالکل سمجھ گیا۔ خیر رپورٹ سنیے۔ نواب ہاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا۔ آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں 2 بار آئی تھی۔ حویلی کی کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریباً آدھے گھنٹے تک منہ سے طبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتا رہا۔ پھر 11 بجے ایک نہایت شوخ اور الر قسم کی مہترانی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں گال پر سیاہ رنگ کا ابھرا ہوا سا تل تھا، چہرہ بیضوی، آنکھیں شربتی، قد 4.5 اور 5 کے درمیان میں۔ ہیں، واقعی تم ترقی کر رہے ہو، عمران مسرت بڑے لہجے میں چیخا۔ شاباش، ہر چیز کو بہت غور سے دیکھو۔ کار جو 2 بار آئی تھی، اس کا نمبر کیا تھا؟ اس پر تو میں نے دھیان نہیں دیا جناب۔ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب جاؤ، 4 بجے شام پھر تمہاری وہیں ڈیوٹی ہے۔ عمران نے باہر آ کر سائبان کے نیچے سے اپنی سیاہ رنگ کی ٹویسٹر نکالی اور موڈی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ موڈی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا۔ عمران جب وہاں پہنچا تو موڈی شراب پی رہا تھا۔ وہ تقریباً ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور لکھنوی انداز میں سے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ مشرقی طرز معاشرت کا دل دادا تھا اور مشرقیوں کے ساتھ عموماً انہیں کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔